اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، محترم چیف آف آرمی سٹاف سید آصف منیر صاحب، معزز مہمانوں اور ہمارے فخر خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اس 2025 کنونشن میں، اور آپ سب کو السلام علیکم۔ آج کی اس معزز محفل کے ہوسٹ کے طور پر میرا یہاں پر ہونرز کو ہوسٹ کرنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہ اوورسیز کا پروگرام ہے جسے اوورسیز اٹینڈ کر رہے ہیں، اس کے ہوسٹ بھی اوورسیز ہیں۔ میرا نام سمینہ خان ہے اور میں خود ایک اوورسیز پاکستانی ہوں، یو کے میں رہتی ہوں۔ آئی ایم اے ٹیلی ویژن جرنلسٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ یو کے کی جو لوکل پالیٹکس ہے اس میں بھی انوالو ہوں۔ آئی ایم اے چیئر پرسن آف کنزرویٹو مسلم فورم فار دا ہول آف نارتھ ویسٹ۔ تو اس لیے یہ بہت فخر کی بات ہے کہ آج کا دن ہم سب اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہے، اور اس کے لیے آپ سب کا بے حد شکریہ۔ آج ہم صرف اپنی عالمی پاکستانی کمیونٹی کی طاقت کا جشن نہیں مناتے، بلکہ اس ناقابل شکست رشتے کو بھی تسلیم کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے پیارے وطن سے جوڑتا ہے۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہماری قوم کی اعلیٰ قیادت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، جو اس عزم کا ثبوت ہے کہ وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو شامل کرنا، انہیں بااختیار بنانا اور ان کی عزت افزائی کرنا چاہتی ہے۔ ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہمارے دنیا بھر میں سفیر ہیں، اور یہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنے دلوں میں پاکستان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اپنی کمیونٹی کے خدمات کا اعتراف کریں، باہمی مکالمے کو فروغ دیں اور ایک مضبوط جڑا ہوا پاکستان یعنی کنیکٹڈ پاکستان بنانے کی راہ ہموار کریں، چاہے ہم گھر میں ہوں یا باہر۔ اب میں اپنے کو ہوسٹ اور ماسٹر آف سیریمنی کو بلانا چاہوں گی۔ ہی از اے گلوبلی ریکگنائزڈ پرسنالٹی، پی ایچ ڈی، ڈاکٹریٹ ان میڈیا اینڈ اسٹریٹجک افیئرز، جرنلسٹ بھی ہیں، اینالسٹ بھی ہیں، انٹرپرینور، انٹرنیشنل ریلیشن ایکسپرٹ۔ سو میں ویلکم کروں گی ڈاکٹر حامد المشرقی کو کہ وہ تشریف لائیں۔ بہت شکریہ سنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آج کے مہمان خصوصی وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب اور سپہ سالار افواج پاکستان جنرل آصف منیر صاحب، آپ کی آمد کا اور اوورسیز پاکستانیوں کو اتنا حوصلہ دینے کا بہت بہت شکریہ۔ یہیں پر تمام معزز مہمانان گرامی، خصوصی طور پر گورنرز، وزراء، سفراء اور معززین خواتین و حضرات، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں جو آپ پوری دنیا سے وقت نکال کر بھی آئے ہیں اور اس عظیم کنونشن کو کامیاب بنا رہے ہیں۔ میں وزارت اوورسیز وزیر ہمارے چوئس سالک صاحب اور او پی ایف کے ایم ڈی افضال بھٹی صاحب، چیئرمین او پی ایف سید قمر رضا صاحب، آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں سر۔ آپ کی انتھک محنت، کوشش اور غیر متزلزل ایمان نے آج کے اس کنونشن کو کامیاب کیا ہے۔ آج کے اس کنونشن میں محترم وزیر اعظم صاحب 75 سے زائد ممالک سے مندوبین شریک ہیں، وہیں پر 80 سے زائد ممالک میں یہ جو تقریب ہے سفارت خانوں میں براہ راست دکھائی بھی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو ایونٹ ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مادر وطن کے لیے ہم پاکستانی دیار غیر میں ہوں یا یہاں پر ہوں، ہمارے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں، اور دنیا کی کوئی سازش، کوئی طاقت، کوئی 5th جنریشن وار پاکستان سے ہمارے جڑے ہوئے رشتے اور خون کے تعلق کو کبھی نہیں ختم کر سکتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں اس میں تمام پاکستانی، اوورسیز پاکستانی ملک کی معیشت میں جو اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اس سب کے لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور انشاءاللہ آپ مزید ہر آنے والے دن کے ساتھ پاکستان کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ میں یہاں پر
بلانا چاہوں گا اس شخصیت کو تاکہ تقریب کو ہم آگے بڑھائیں جن کی انتھک محنت، کاوش، غیر متزلزل ایمان، اور انہوں نے بڑا محنت سے یہ فیصلہ کیا اور کوشش کی، پوری دنیا کا دورہ بھی کیا جہاں جہاں وہ جا سکے، اور ایسی اوورسیز شخصیت جو میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جانے جاتے ہیں، اور ان کے لیے ان کے دل میں ان کے لیے بڑی خصوصی محبت ہے. لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا. سید قمر رضا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable Prime Minister of Pakistan, Mian Mohammad Shehbaz Sharif Sahab, Honorable Federal Ministers, Chief Ministers, Excellencies, Honorable Army Chief Sahab, Sayyid Asim Munir Sahab, Assalamu alaikum. Very good afternoon. آج ہمارے لیے بڑا خوشی کا دن ہے کہ جس دن کا ہم خواب دیکھ رہے تھے آج وہ پورا ہوا ہے، جو اوورسیز ہیں. جب یہ فیصلہ ہوا کہ کنونشن منعقد کرنا ہے تو میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ٹائم مانگا. پرائم منسٹر از ویری کین فار اوورسیز پاکستانیز، اور مجھے اس دن شام 5 بجے آنریبل پرائم منسٹر نے ٹائم دیا. میں نے جا کے پرائم منسٹر صاحب کو بتایا کہ سر یہ پروگرام ہے، اس طرح سے ہے. تو جو بھی ڈیمانڈ تھی الحمدللہ انہوں نے اسی وقت فیصلہ کیا. ایک ہائی پاورڈ کمیٹی تشکیل دی جس کی کنوینئرشپ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو دی، اور جو اوورسیز کے ایشوز تھے تقریباً 14 نکات تھے جو میں نے آنریبل پرائم منسٹر کے سامنے رکھے. انہوں نے تقریباً سارے پوائنٹ کے ساتھ رضامندی کا اظہار کیا، اور مجھے کہا کہ یہ سارے جو پوائنٹس ہیں یہ بہت ویلڈ ہیں. رضا تم سمجھتے ہو یہ جو کنونشن آپ کرنے جا رہے ہیں یہ اب آپ نے ہر سال کرنا ہے، تو جو پوائنٹس اس دفعہ ہو سکتے ہیں وہ اس دفعہ دوں گا، اور انشاءاللہ وعدہ ہے کہ پوری ایمانداری سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جتنی جلدی یہ چیزیں میں ڈیلیور کر سکوں اپنے اوورسیز پاکستانیز کو. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو تقریباً آفیشیل تو 10 ملین کہتے ہیں پر 12 ملین پلس لوگ ہیں اور دنیا کے 160 ممالک میں ہیں، اور آپ امبیسڈر ہیں اپنے ملک کے جہاں جہاں آپ موجود ہیں. مختلف شکلوں میں آپ امبیسڈرز ہیں. میں یو کے کا رہنے والا ہوں. یو کے میں آپ صادق خان کو دیکھ سکتے ہیں، وہ تیسری دفعہ میئر منتخب ہوئے ہیں لندن کے، بٹ ان کے نام کے ساتھ پاکستان کا فلیگ جو